تیسرا اور آخری نقطہ جو اس سبق کا ہم نے چھوڑا اور جو باقی ہے وہ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ آج کل اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے، نیوز چینلز کی زینت بنا ہوا ہے ختم نبوت کا موضوع۔ ختم نبوت انسان کی، ایک مسلمان کی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب ایک انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ شہادت دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح وہ شہادت دیتا ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہاں جو لفظ ہے نا آخری، وہ بہت ہی توجہ طلب ہے، اس پہ آ کر آپ کے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں۔ جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہوگا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ختم نبوت کو ایک مسلمان کے لیے سمجھ لینا، پڑھ لینا نہایت ضروری ہے۔ ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ہی ایک آیت رکھوں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور آخری نبی، نبیوں میں آخری نبی۔ خاتم النبیین سے مراد ہے نبیوں میں آخری نبی۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 سے زائد پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی، ہدایت کا سلسلہ ختم ہو چکا، کیونکہ ہدایت مکمل ہو چکی ہے، آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کو مزید ہدایت کی، کسی مزید نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کتاب ہے، آپ کے سامنے احادیث ہیں، آپ کے سامنے مکمل رہنمائی موجود ہے، تو کسی آخری نبی کی آپ کو ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے داعی دین کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، کسی مجدد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مبلغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کام اب کون سر انجام دیتا ہے؟ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سر انجام دے گی۔ اب آتے ہیں کہ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے۔ خاتم عربی زبان میں مہر کو کہتے ہیں، سٹیمپ جو ہوتی ہے وہ خاتم کہلاتی ہے۔ آپ کے سامنے کوئی پیپر آ جاتا ہے اور اس پہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ اس پیپر میں جو تحریر ہے، جو رائٹنگ ہے، وہ حرف آخر ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ جس بھی اتھارٹی نے آپ کو وہ لیٹر بھیجا ہے، اس لیٹر پہ اس اتھارٹی کی سٹیمپ ہے، تو اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ سچی ہیں، وہ حقیقی ہیں، آپ نے اس کو ماننا ہے، من و عن قبول کرنا ہے۔ تو خاتم سے مراد ہے سٹیمپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ خاتم النبیین ہے، نبوت پر سٹیمپ ہے، آخری حرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اب نہیں آئے گا، کیونکہ نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ اِنِّی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے وہ کسی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے، کسی ایک علاقے کی طرف مبعوث ہوئے۔ اب اس جملے کی طرف آئیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جمیعہ سے مراد ہے ساری کائنات، سارے لوگ، قیامت تک آنے والا ایک ایک فرد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندہ اٹھائے گئے ہیں اور ایک دن وہ دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے، تو وہ نبی کی حیثیت سے واپس نہیں آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے واپس آئیں گے۔
تو ختم نبوت کا عقیدہ سمجھ لینا ایک انسان کی زندگی میں انتہائی ضروری ہے، تاکہ آپ مسلمان ہونے کی فہرست سے نہ نکل جائیں، آپ ایک مومن کی فہرست سے باہر نہ نکل جائیں۔ آپ کے مومن اور مسلمان ہونے پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ آپ ختم نبوت کو مانتے ہوں، آپ عقیدہ ختم نبوت کے پیروکار ہوں۔ آپ اگر کبھی نادرا گئے ہوں، کبھی شناختی کارڈ بنوانے گئے ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پیپر کے آخر میں ایک شک لکھی ہوتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتا ہوں اور میں ان کا امتی ہوں۔ تو عقیدہ ختم نبوت پاکستان کے آئین کا بھی حصہ ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آخری نبی آ چکے ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو دین کی کیا صورتحال ہے؟ کیا دین مکمل ہو چکا ہے؟ جی ہاں، دین مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کی جو آخری آیت خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی، وہ کچھ اس طرح ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ تو بچوں، قرآن مجید کی تکمیل کے ساتھ، قرآن مجید آخری کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے ساتھ رسول اللہ کو آخری نبی قرار دینے کے بعد دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب کسی آخری نبی کی ضرورت نہیں، کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی پیشوا کی ضرورت نہیں، کسی پیغمبر، کسی رسول کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور یہی ختم نبوت ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات ایڈ کرتی جاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ یہاں اس بات کو سمجھ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے تو کوئی کمزور ایمان والا اس کی نبوت کو تسلیم نہ کر لے۔ تو آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے۔ ان میں سے بہت سارے گزر بھی چکے ہیں اور بہت سارے فتنے ابھی کھڑے ہوں گے مستقبل قریب میں۔ سب سے پہلا جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ جو کیا وہ اسود انسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ہی کیا تھا، اور ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر ثبت کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا، صحابہ نے اس پر اجماع کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں مبعوث نہیں ہوگا، اور جو کوئی اب نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے، اس کو قتل کر دینا اسلام نے واجب قرار دیا ہے۔ تو اسود انسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، حضرت ابو بکر کے دور میں مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو حضرت ابو بکر نے اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کو بھی داعی اجل کیا، اس کو بھی موت کی گھاٹی میں اتار دیا۔ اس کے بعد اموی دور میں بھی 2 اشخاص کھڑے ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور بہت سارے لوگ اس کے پیروکار بھی ہو گئے۔ اس کو قتل تو نہیں کیا گیا، وہ اپنی موت آپ مرا، اس کی موت ہی اس بات کی شہادت تھی کہ وہ ایک جھوٹا انسان ہے۔ تاریخ اٹھا کر پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اللہ نے اس شخص کا کیا انجام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اس عقیدے کو سمجھیں۔ اللہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت کا جذبہ براجمان کرے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔